کروں۔ ناظرین کرام، خوبصورت عنوان، خوبصورت پروگرام شان رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع شکر ہے، اور جب ہم شکر کی بات کرتے ہیں تو انسانوں کا یہ طریقہ ہے، آپ اگر سڑک سے گزر رہے ہیں اور کوئی شخص پیچھے سے ہارن دیتا ہے اور آپ اس کو راستہ دے دیں تو آپ اس سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے آپ کو ویو کرتا ہو جائے، شکریہ ادا کرتے ہوئے جائے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو مال دیتا ہے، مختلف ایسوسییشنز ہیں جو زلزلہ زدگان کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے مال جمع کرتی ہیں، اور وہ پھر اخبارات میں تصاویر دے کر یہ چاہتی ہیں کہ ان کے اس اچھے کام کا کہیں سے کوئی شکریہ کی صدائیں بلند ہو اور ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ایک عام آدمی فقط راستہ دینے پر یہ چاہتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، تو وہ رب کائنات جس نے مال دیا، دولت دی، آل اولاد دیے، جس نے ہمیں جسم دیا، جس نے سماعتیں دی، جس نے بصارتیں دی، پہننے کے لیے لباس دیا، کھانے کے لیے غذا دی، جس رب نے افزائش نسل کے لیے ہمیں رشتے عطا کیے، تو کیا اس رب کا یہ تقاضا کہ شکر ادا کیا جائے، تو کیا ہمیں اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی خوبصورت بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ کو اطلاع دی گئی، آپ تجارت کیا کرتے تھے، آپ کو اطلاع دی گئی کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے۔ تو جب ان کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ شکر للہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی کہ نہیں، وہ جو سابقہ اطلاع تھی وہ غلط تھی، آپ کا جہاز نہ صرف یہ کہ آ گیا ہے بلکہ بے شمار منافع بھی آپ کو ملا ہے۔ جب یہ سنا تو پھر کہا الحمدللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے جب لاس کا سنا، نقصان کا سنا، تب بھی الحمدللہ کہا، اب فائدے کا سن رہے اب بھی الحمدللہ کہا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جب مجھے پتا چلا کہ جہاز ڈوب گیا ہے تو میں نے دل میں جھانک کر دیکھا، کہیں یہاں پر غم تو نہیں ہے، کہیں یہاں پر افسوس تو نہیں ہے، اور میں نے اپنے دل کو دیکھا اور جانا کہ میرا دل تو اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ جب دل کو دیکھا اللہ کی رضا میں راضی ہے تو کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جب پتہ چلا کہ مال بھی واپس آ گیا اور منافع بھی ساتھ لایا ہے، پھر میں نے دل کو دیکھا، کیا مال کی محبت میں وہ خوش تو نہیں ہے؟ میں نے دل میں جھانک کر دیکھا تو دیکھا میرا دل تو اللہ کی رضا میں راضی ہے، نہ وہ لاس پر اور حادثے پر اور گم ہو جانے پر مغموم تھا اور نہ ہی مال کمانے پر مسرور ہے، وہ تو فقط ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لہذا دونوں صورتوں میں میں نے الحمدللہ کہا۔ تو ناظرین، یہی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی چیز ہماری چھن جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک دوسری چیز مل بھی رہی ہوتی ہے، لہذا ہمیں نہ جانے پر مغموم ہونا چاہیے، نہ آنے پر مسرور ہونا چاہیے۔ انسانی تقاضوں کے مطابق خوشیاں اور غم ضرور ہے، لیکن ہر حالت میں زبان پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ تو مفتی صاحب، ہمارا آج کا موضوع شکر ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے، لیکن ہمارے ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحب فرما رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہم جو دولہ ہی بات کر رہے ہیں۔ جی جی جی، ایک مرتبہ آپ کو خوش آمدید، دوبارہ سے خوش آمدید۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں اصل میں اس وقت ایک چھوٹا حصہ رہ گیا تھا میرے سوال کا۔ جی جی، پوچھیے جناب۔ کہ جو زکوٰۃ کی مد میں یا جو مستحق کو ہم دیں، اگر ہماری جو بھی ہماری سمجھ بوجھ کے اعتبار سے وہ مستحق ہے لیکن وہ نہیں ہے، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے پاس ہے، ظاہر ہے ہم اس کی ساری تو انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے۔ اب ایسے میں ہماری زکوٰۃ تو ہماری نیت کے حساب سے ہم نے دے دی، لیکن اس کی بنتی نہیں تھی لینے والی پوزیشن، تو اس میں ہماری زکوٰۃ قبول ہو جائے گی یا ہمارے کو پکڑ بلکہ ہوگی کہ ہم نے مطلب اس کی جو بھی مطلب انویسٹیگیشن۔ ٹھیک ہے امجد اللہ صاحب، ہم نے آپ کا سوال سمجھ لیا، انشاءاللہ آپ کا جواب ابھی مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلے تو ہم شکر جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے، میں چاہوں گا کہ شکر کے متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ بندہ کن کن حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر کا مقام کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بندہ بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اللہ من لم یشکر الناس، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب، ایک اور حدیث جو میں قارئین کرام، ناظرین کرام کی پیش نظر کرنا چاہوں گا،
جو اکثر جب بھی شکر کے متعلق مجھ سے سوال کیا جاتا ہے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی نعمتیں جنگلی اونٹوں کی طرح ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی نعمتیں جنگلی اونٹوں کی طرح ہیں. عرب کا دستور ہے جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو مثال دی جاتی ہے. جی ہاں بالکل. عرب میں جنگلی اونٹ جو ہے وہ ایسے ہیں جو کسی کے قابو میں نہیں آتے. کسی کے قابو میں نہیں آتے. تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کی نعمتیں جنگلی اونٹوں کی طرح ہیں تو وہ تو کسی کے قابو میں نہیں آتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی نعمتیں جنگلی اونٹوں کی طرح ہیں انہیں شکر کی رسی سے باندھ لو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا خوبصورت آقا انہیں کا شکر کی رسی سے باندھ لو. یعنی یہ نعمتیں کسی کے پاس نہیں رکتی مگر اس کے پاس رکتی ہیں جو شکر ادا کرتا رہتا ہے. اس کی رسی بڑی مضبوط ہوتی ہے. تو فرمایا اس کو شکر کی رسی سے باندھ لو. اگر ہم لوگ اپنی نعمتوں پر دوام چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مالک کا شکر ادا کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں قرآن مجید شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ قرآن مجید شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک میرا رب عز و جل فرماتا ہے میرا قرآن پڑھنے سے پہلے میں شکر تو ادا کروں. سبحان اللہ. الحمدللہ تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں جو پرورش کر رہا ہے, جو پرورش کر رہا ہے, تمام عالمین کو پال رہا ہے. تو رب کی حمد سے وہ قرآن شروع ہو رہا ہے. تو مفتی صاحب آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. کافی دیر سے ایک کالر ہولڈ پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب. کون صاحب فرما رہے ہیں؟ جی یحییٰ صاحب پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے اتنا خوبصورت واقعہ سنایا جس سے سن کے ماشاءاللہ بہت مطلب شکر کا ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں کیوں شکر کتنا ادا کرنا چاہیے. تو آپ کا موضوع یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں معاشرے میں سب سے بڑی پرابلم ہوگی ہم صبر اور شکر ہم نے چھوڑ دیا ہے. اچھا میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس شکر کے حوالے سے تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جیسے آج کل ہم لوگ جس دنیا میں کھو چکے ہیں اتنی ضروریات زندگی بڑھ چکی ہیں کہ ہم ہر چیز ایک چیز ملتی ہے اور دوسری کی تلاش رہتی ہے پھر تیسرے کی تلاش رہتی ہے اور ہمیں پھر شکر نہیں کرتے, ہم بس اس تگودوں میں رہتے ہیں. تو ہمیں اطمینان قلب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں صبر اور شکر ہمیں آ جائے, کیونکہ یہ تو دنیا ایسی ہے کہ اس دنیا کی ہم تلاش میں ہم شکر کو بھول چکے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کے چیز تلاش کرنے کے حاصل لگے میں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ کا بہت شکریہ جناب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور موضوع سے ریلیٹڈ سوال تھا. جی مفتی صاحب جس طرح کالر نے بھی شکر کے متعلق پوچھا اور آپ ارشاد فرما رہے تھے. بالکل بھائی نے جو سوال کی طرف وہ کیا کہ ہم کو ایسا کیا کام کرنا چاہیے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہم جو ہے وہ شکر گزار لوگ ہیں. تو میرے بھائی آپ کو مبارک ہو, یہ احساس ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ احساس ہی کامیابی ہے کہ ہم کیسے شکر گزار بندے بن جائیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق حدیث مبارکہ ہے جی کہ اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں میں کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں, کیسے کروں. اللہ نے جواب دیا کہ اے داؤد جب تو نے یہ جان لیا کہ میری نعمتوں کا شکر ممکن نہیں ہے تو تو نے شکر ادا کر دیا. بالکل 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 آپ نے صحیح کہا تھا. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی میرے سامنے لکھا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رب کی نعمت کا زیادہ چرچا کرو. چرچا کرو رب کی نعمت کا زیادہ چرچا کرو کہ نعمت کا ذکر ہی شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات ہے مفتی صاحب. یعنی اللہ کوئی نعمت دے تو لوگوں کو جمع کرو, بتاؤ الحمدللہ رب العالمین. کیا اس طرح ہمارے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑی نعمت کبریٰ ہے. سبحان اللہ, وہ سب سے بڑی نعمت ہیں, وہی رحمت للعالمین ہے, وہی نعمت للعالمین ہے. تمام عالمین کے لیے نعمت بھی وہی ہے, رحمت بھی وہی ہے. ان کے آنے پر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے. جب جب ان کا دن آئے, جب جب ہمیں منانا چاہیے, ان کا ذکر کرنا چاہیے, چرچا کرنا چاہیے. یہی درس ہمیں اسلام دیتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور ہمارے ساتھ پھر کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون صاحب فرما رہے ہیں؟ اظہر لودھی بات کر رہا ہوں میں ڈیفینس کراچی سے. جی اظہر صاحب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے جس کی عمر تقریباً 25 سال ہے, اس کو ایزما کی پرابلم ہے. ایگزیما کی؟ جی ایزما جو ہے یہ اچھا ایزما کی, ٹھیک ٹھیک. تو یہ سانس کی پرابلم ہے. وہ کیا روزے میں انہیلر یوز کر سکتا ہے, پمپ جو ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب لودھی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, مفتی صاحب سے آپ کا جواب پوچھتے ہیں. کوئی اور کوشچن آپ کے ذہن میں ہو؟ عموماً اس انہیلر کا ذائقہ بھی منہ میں آ جاتا ہے یہ جب پمپ کرتے ہیں. جی جی انشاءاللہ آپ کا ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, بس یہی سوال ہے.
جب صاحب کالر کے سوال کا جواب ضرور دیں گے. مجھے بھی شکر کے متعلق ایک حدیث مبارکہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آقا نے فرمایا کہ جب کوئی تمہارا کام کر دے، تم پر احسان کرے، تو بدلے میں تم بھی اس پر احسان کرو. لیکن اگر تم اتنی طاقت نہیں پاتے کہ اس جیسا کوئی کام کر کر اس کا احسان کا بدلہ چکا دو، تو کم از کم اب شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی فلاں بھائی تھا جس نے مجھ پر یہ احسان کر دیا ہے. اور جب تم لوگوں کو اس کی مہربانی کا چرچا کر کے بتا دو گے تو پھر ایسا ہی ہے کہ گویا تم نے اس کا شکر ادا کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا بھائی ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، اور جب ہم اس کو رپلائی نہیں دے سکتے لیکن اس کی مہربانیوں کا چرچا کریں گے تو اس سے محبت پھیلتی ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر کام کرنے کے جذبے، ہمدردی کے جذبے پھلتے ہیں، پھولتے ہیں اور جسموں سے پھوٹتے ہیں، اور پھر یقینی طور پر معاشرے میں حسنات اور خیرات آتی ہیں. بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی طرف نشاندہی کی، مگر اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بیماری کی طرف بھی نشاندہی کرنا چاہوں گا. بیماری یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ پھر چاہتے ہیں کہ ہماری تصویر فلاں اخبار میں بھی آئے اور پیسے دے کے چھپواتے ہیں، اور اگر ٹی وی پر اشتہار چل جائے تو کیا ہی بات ہے کہ بھائی ہماری جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے یا ماں بدولت نے اتنے لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا ہے، غریبوں میں راشن تقسیم کیا ہے. یہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے، اللہ اکبر، مگر شرک خفی کا. شرک خفی کا، ریاکاری. یہ کون سا شرک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا دکھلاوا، سبحان، ریاکاری. یہ ریاکاری جو ہے وہ بندے کے اعمال کو برباد تو کرتی ہے، یہ اس کو اس صف میں لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے جس کے بارے میں شرک کہا گیا. ڈاکٹر صاحب شرک کیوں کہا گیا؟ میں غور کر رہا تھا. شرک اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے اور پھر یہ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں بھی دیتا ہوں. اللہ اپنے آپ کو اس صف میں شامل کر رہا ہے، خود جا کے کھڑا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میرا شکر ادا کریں. لوگ جو یہ چاہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے، ڈاکٹر صاحب یہ رانگ ہے. اللہ اکبر. لوگوں کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں، مگر اس کو اپنی نیت پر بھرپور کنٹرول رکھنا چاہیے. پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہیں، پھول لے لینے چاہیے، کانٹے پھینک دینے چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، محمد عمران قائم خانی بات کر رہا ہوں. جی جناب قائم خانی صاحب فرمائیے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی اپنا ٹی وی کا جو والیوم ہے اس کو ذرا منیمائز کر لیجیے. اچھا والیوم کم کر دو. جی بڑی مہربانی. پوچھیے جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ میں مفتی صاحب سے جو پوچھنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب نے پہلے ڈیفائن کر دیا اس کو. جی جی. میں جو ہے شکر اور ریاکاری میں جو ہے نا میں چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے. شکر اور ریاکاری کا فرق کیا ہے؟ جی ہاں مفتی صاحب ہمارے بڑے جہاندیدہ ہیں ماشاءاللہ، ہر چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. سوال جو تھا وہ پہلے سے ہی مفتی صاحب کو پتہ چل گیا کہ جو کالر ہیں وہ یہ سوال کرنے والے ہیں. جی ہاں بڑی مہربانی جناب قائم خانی صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا، بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب ماشاءاللہ دیکھیں آپ کی پریز ہو رہی ہے، آپ کی تعریف ہو رہی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے اس کو ڈیفائن کیا. اللہ کرے کہ میں بھی اپنی نیت پر قابو رکھ لوں کہ اگر میری نیت یہ ہو جائے کہ میری تعریف کی جائے تو میں بھی پھنسنے والے صف میں شامل ہو سکتا ہوں. تعریف اس خدا کی ہے جس نے آپ کو بنایا، جس نے جہاں بنایا. تو دیکھیے ساری تعریفیں تو اس کی ہے. اگر پھول کی تعریف کریں گے تو پھول میں حسن اور خوشبو کس نے پیدا کی؟ اللہ نے، میرے رب نے پیدا کی. بالکل. تو ہر چیز کی تعریف دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے. میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان ہے، ہمارے ہاں یہ بھی طریقہ ہم نے دیکھا ہے، جو سخی حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کے باہر بڑی بڑی لمبی قطاریں لگا لیتے ہیں، اور لوگ، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی ڈسپلن کا فقدان ہوا، لوگ ایک دوسرے پر گر پڑے، کچھ کیجوالٹیز بھی ہوئیں، اموات بھی ہوئیں. تو ایسی صورت میں کیا یہ گھروں کے باہر قطار لگوا لینا، کیا یہ سخاوت کہلائے گی یا ریاکاری کہلائے گی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس کا جو دار و مدار ہے نا وہ نیت پر ہے، اور نیت ہم اور آپ تو جان نہیں سکتے، وہ میرے رب عز و جل کے متعلقات میں سے ہے کہ وہ نیتوں کو وہ جاننے والا ہے، نیتوں کے بھید
وہ جاننے والا ہے. ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ اس کی جو ہے نا وہ جو لائن لگائی ہوئی ہے ریاکاری کے لیے ہے یا اخلاص پر مبنی ہے. دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب میرا نہیں خیال کہ لوگ خود لگواتے ہیں قطار. جس کو پتا ہوتا ہے نا فلاں سخی دے رہا ہے تو وہاں خود ہی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ. تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے اتنے بندوں میں سے ان چند بندوں کو چن لیا کہ لوگ خود ہی جمع ہو جاتے ہیں کہ ہماری حاجت روائی یہاں سے ہو سکتی ہے. بہت خوبصورت حاجت روائی کی بات بھی ڈاکٹر صاحب یہاں سے آئی کہ کیا کوئی اللہ کے علاوہ بھی حاجت روا ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا ہے جو بندہ کسی کو راشن دے رہا ہے اس کی حاجت تو پوری کر رہا ہے نا, حاجت روائی ہے. تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے, آسان ہے کہ حقیقت میں حاجت روا میرا رب عز و جل ہے. یہ بندے جو ہیں اس کی عطا سے حاجت روا ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ بندے اس کی حاجت روا ہیں اس کی عطا سے ہیں. اولیاء اللہ بھی حاجت روا ہیں اس کی عطا سے ہیں. بے شک بے شک. اس لیے شرک کا کوئی پہلو اس کے اندر شامل نہیں ہوتا. بہت شکریہ, بہت خوبصورت جواب دیا مفتی صاحب آپ نے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ اور کہاں سے فرما رہی ہیں؟ میں رانی بول رہی ہوں کراچی سے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی کال کی تھی. جی 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 بالکل فرمائیے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ 4 بہنیں ہیں تو ہم لوگوں کے پاس الگ الگ جیسے سونا ہے. جی جی. تو ان کو ملانے کے بعد وہ 7.5 تولے بنتا ہے. مطلب سب کا ایگریگیٹ جو ہے وہ 7.5 تولہ بنتا ہے. آپ کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کسی ایک کے حصے میں 7.5 تولہ ہے؟ نہیں, کسی ایک کے پاس. ٹھیک ہے, ابھی مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم کسی کو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں تو ہمیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں, ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. جی جی. ایک مطلب میسیج ہے جو میں دینا چاہوں گی. جی بالکل دیجیے. یہ ہے کہ مجھے کنجوس آدمی پر تعجب ہوتا ہے کہ جو زندگی مفلسوں کی طرح گزارتے ہیں اور آخرت میں حساب مالدار والوں کی طرح دیتے ہیں. بہت شکریہ, بہت خوبصورت بات کی بہن آپ نے. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. اس خوبصورت بات کے بعد ہم پھر مفتی صاحب سے بات کریں گے کہ جو ہماری بہن نے سوال کیا ان کا جواب دے دیجیے. بالکل دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, بات بڑی پیاری کی ہے. بہت خوبصورت بات کہ حساب آخرت میں مالداروں کے ساتھ ہوگا, ہاں مگر دنیا میں زندگی مفلسوں کی طرح گزاری ہے. اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی خرچ کر لے. کنجوس آدمی کی بات ہے, اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ اپنے اوپر خرچ کر لے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اس عادت سے محفوظ فرمائے. سوال جو ہے وہ 3 جمع ہو گئے میرے پاس. تو سب سے پہلے جو انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر ہم نے کسی غلط آدمی کو زکوٰۃ دے دی تو کیا ہوگا, جس طرح دولہ صاحب نے پوچھا, تو جناب وہ آپ کو دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے جب تک اپنے مصرف لے لی ہے اس کے ذمے اس نے حرام کھایا. کیونکہ وہ زکوٰۃ دینے کا مستحق نہیں تھا. دوسرا جو ہماری بہن نے پوچھا, ہماری بہن نے جو سوال پوچھا, تو میری بہن آپ کو جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی ہاں, آپ انفرادی طور پر چونکہ تھوڑے تھوڑے مال کی مالک ہیں تو آپ میں سے کسی پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں لگتی ہے, اس لیے آپ کو جمع کرنے کی ضرورت. تیسرا آخری سوال, ایک سوال رہ گیا تھا ہمارے لاسٹ پروگرام کا, بات ہوئی تھی نیت کے اوپر کہ روزے کی نیت کب کی جا سکتی ہے. تو تھوڑی سی ایک بات میرے ذہن میں درست نہیں رہی تھی, میں اسے آج کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس فورم پر بات کریں اگر اس کو مکمل نہ کر سکے تو آپ کو دوبارہ مکمل کرنا ہے. روزے کی نیت آپ کو روزانہ کرنی پڑے گی. روزے کی نیت آپ کو روزانہ کرنی پڑے گی. نیت کا وقت جو ہے وہ ایک روزہ کھولنے کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد اگلے دن کی زہوہ کبریٰ تک ہے, یعنی زوال تک ہے, مگر آپ کو نیت روزانہ کرنی پڑے گی. آپ نے بھی اس پوائنٹ کی طرف مجھے توجہ دلائی تھی, تو میں پھر دوبارہ کتب کی طرف میں نے رجوع کیا, تو میں نے کہا کہ وہ جب پروگرام میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ناظرین اکرام, یہ ہے امانت کا معیار. ہمارے یہاں دستور ہے, مختلف چینلز پر لوگ بیٹھتے ہیں, غلط جواب دے دیتے ہیں, اسے رجوع نہیں کرتے. میں مفتی صاحب کی اس عظمت کو سلام کرتا ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور شریعت مطہرہ بہت وسیع ہے. لہٰذا اگر کچھ ایسا ہو جائے تو جتنے مفتیان کرام جو مختلف چینلز پر بیٹھے ہیں, اگر ان سے غلطی ہو جائے تو دینی دیانت کا اور امانت کا معیار ہے کہ دوسرے دن اس کی تصحیح کر لیا کرے. مفتی صاحب, میں آپ کی اس بات سے بہت زیادہ انسپائر ہوں, آپ بلیو کیجیے, بہت اچھی بات ہے اور یہ امانت ہے, یہ دین کا معیار ہے. جس طرح فقہاء کرام, مجھے یاد آ رہا ہے غالباً امام یوسف کا واقعہ کہ کسی نے سائل نے سوال کیا, انہوں نے غلط جواب دے دیا,
دوسرے دن پتہ چلا کہ سائل کون تھا نہیں ملا. انہوں نے 3 دن تک ڈھولچی اور نقارچی چوک پر, پچھلے زمانوں کا دستور تھا کہ جناب مفتی اعظم نے غلط جواب دے دیا, وہ شخص کون تھا جس نے فلاں سوال کیا. یہ معیار ہے امانت اور دیانت کا. اور آخری جو ہمارے کالر نے سوال کیا تھا کہ آیا زکوٰۃ بتا کر دینی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. اس میں ڈاکٹر صاحب زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے, بہت شکریہ کسی مفتی کو صاحب, عیدی کہہ کر بھی زکوٰۃ دے سکتے بہت ہیں. شکریہ. ناظرین کرام, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج کا پروگرام شکر کا پروگرام تھا, صبر کا پروگرام تھا, یہ ہمارا موضوع تھا اس پروگرام کا. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی کے ہر لمحے, چاہے وہ مستقبل کڑوا ہو میٹھا ہو, چاہے وہ مشقت کی بات ہو مسرت کی بات ہو, ہر حال میں ہمیں بندے بن کر اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کوئی چیز چھن جائے تو یہی کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون, بلکہ میں, میرا مال, میری دولت, میری آل اولاد سب اللہ کے لیے ہے اور سب اسی کی طرف واپس پلٹنا ہے. اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.